حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کے ہفتے بتایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکل کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں سارے صحابہ منتظر تھے، راستے میں استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، سب کے سب اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ، سب کی یہی کوشش اور فکر تھی کہ کسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہر جائیں، ہمیں میزبانی کا شرف مل جائے اور یہ سعادت ہمارے حصے میں آ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہہ دیا کہ کسی کے گھر پر ٹھہرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس اونٹنی کو حکم ہوگا اور یہ اونٹنی جہاں رک جائے گی سب کو وہی میرا قیام ہوگا۔ دعوہا فإنہا مأمورہ۔ خیر وہ اونٹنی چلی، قباء سے لے کر مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبوی میں آ کر جہاں مسجد نبوی کا باب البقیع والا دروازہ ہے، وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، وہاں پر اونٹنی ٹھہر گئی اور یہ سعادت پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو میسر ہوئی۔ اور اس کے بعد اس سعادت کے بعد پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک خط لے کر حاضر ہوئی، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں نہیں ٹھہرے بلکہ میں آپ کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، کیونکہ 400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور نبوت سے 400 سال پہلے ایک یمن کا ایک بادشاہ گزرا تھا جس کا نام تھا طوبہ۔ وہ اپنا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ اپنا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے ساتھ 400 علماء تھے، یہودی یا توریت کے بہت بڑے عالم تھے، اس کے لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے جب مدینہ منورہ کی زمین کو دیکھا تو وہ پہچان گئے، کیونکہ انہوں نے تورات میں ساری نشانیاں پڑھ لی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کس جگہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ زمین کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ معلوم ہوتی ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں۔ وہ 400 کے 400 علماء نے اس بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمیں یہیں بسا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تاکہ ہم یہاں اس نبی کے انتظار میں رہیں۔ وہ بادشاہ تیار ہو گیا اور اس نے 400 علماء کو گھر بنا کر دیے، بہت سارا مال دیا، سب کی شادیاں کی، اور ان میں سے جو بڑے عالم تھے ان کے پاس ایک ایکسٹرا، ایک زائد گھر بنا کر دیا اور کہا کہ یہ گھر اس آخری نبی کو میری طرف سے تحفہ دے دینا، اور ان کے سامنے ایک خط دینا۔ اس خط میں وہ اشعار لکھے ہوئے تھے: شہید تو بأن أحمد أني رسول من الله بارئ النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عمي وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ کافروں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر میری عمر لمبی ہوئی اور میں ان کے زمانے تک زندہ رہا، ان کے آنے تک میں دنیا میں موجود رہا، تو میں لکنت
كنت وزيرا له وابن عمي، میں ان کا وزیر بن جاؤں گا، ان کا ساتھی بن جاؤں گا اور ان کا چچیرا بھائی بن کر ان کا ساتھ دوں گا، اور وجاہدت بالسیف اعداءه، ان کے دشمنوں سے لڑوں گا تلوار کے ذریعے اور ان کے سینے سے ہر غم کو ختم کر دوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس بڑے عالم کی اولاد میں سے تھے جس کے ہاتھ میں اس بادشاہ نے وہ خط دیا تھا اور وہ گھر دیا تھا۔ تو خیر یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی سعادت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس عالم کی اولاد میں پیدا کیا۔ خیر ایک اور بات آخر میں انشاءاللہ کریں گے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ پہلے اس طرف چلتے ہیں کہ جب وہاں قیام ہو گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کی۔ مسجد نبوی وہ دو یتیموں کی جگہ تھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ایک مربت تھا، مربت کہتے ہیں جہاں پر کھجوریں سکھائی جاتی ہیں، اونٹوں کے لیے کھجوریں جو سکھائی جاتی تھی اس کا جو میدان ہوتا تھا اس کو مربت کہتے ہیں۔ تو مربت تھا بہت بڑا جہاں مسجد نبوی آج بنی ہوئی ہے وہاں پر، اور دو یتیموں کی وہ جگہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فکر کی، اپنے گھر سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کی، یعنی امت کے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونہ چھوڑا کہ مسلمان جہاں بھی جائیں پہلے اللہ کا گھر بنانے کی فکر کریں، اللہ رب العزت ان کا گھر خود دے دے گا۔ تو مسلمان اللہ کے گھر کو پہلے آباد کرنے کی اور اس کو بنانے کی فکر کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے گھروں کا انتظام خود کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے؟ تو بتایا گیا کہ دو یتیم بچے ہیں، ان کی زمین ہے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے چچا اسعد بن زرارہ کی کفالت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے بات کی کہ میں مسجد کے لیے یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بھی مسلمان تھے، وہ کہنے لگے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو ہم فری دینے کے لیے تیار ہیں، اس کا کوئی معاوضہ کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر پیسوں کے میں یہ زمین نہیں خریدوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نامہ اعمال میں ایک اور نیکی کا اضافہ ہونا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نامہ اعمال تو موتیوں سے بھرے ہوئے، ان کے نامہ اعمال تو ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی سعادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک اور سعادت کا اس میں اضافہ ہونا تھا، ایک اور نیک بختی، خوش بختی اور اللہ کے پاس اجر دلانے والی چیز کا اضافہ ہونا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو بغیر پیسوں کے قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ابو بکر سے کہا کہ تم اس کی قیمت ادا کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 10 دینار دیے، 10 دینار دے کر وہ یتیموں کی جو جگہ تھی وہ خریدی۔ اس کے بعد جب آگے چل کر دوسری مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی حضور کے زمانے میں، حضور کی زندگی میں ایک مرتبہ مسجد منورہ آنے کے بعد فوراً مسجد نبوی بنائی گئی، پھر وہ مسجد چھوٹی پڑی، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی، مسلمان بڑھ گئے، تو مسجد کو غزوہ خیبر کے بعد یعنی 8 سال کے بعد تقریباً اور اس کو چوڑا کرنے کی اور اس کو مزید تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب پھر زمین کی ضرورت ہوئی اور مسجد نبوی کے بازو میں ایک جگہ خالی تھی، وہ انصاری صحابی کی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہا کہ یہ زمین ہے، مسجد نبوی کو بڑا کرنا ہے، اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے، یہ زمین اگر مسجد کو مل جائے تو جو مسجد کو یہ زمین دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ تو پھر وہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کھاتے میں آئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مقدر میں وہ سعادت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً اس انصاری صحابی کے پاس گئے، 10,000 درہم دے کر اس جگہ کو خریدا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں دوسری مرتبہ مسجد کو بڑا کیا گیا۔ تو خیر پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی جو زمین خریدی گئی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی اور پھر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے مبارک وجود کے ساتھ، اپنے مبارک جسم کے ساتھ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے میں حصہ لے رہے ہیں، خود اینٹیں اٹھا رہے ہیں، خود مشقت اٹھا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ هذا الحمار لا حمار خیبر هذا ابر ربنا واضحى، یہ بوجھ جو میں اٹھا رہا ہوں
یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں ہے. اس زمانے میں خیبر کی کھجوریں بہت مشہور تھیں، تو خیبر کی کھجوروں کا بوجھ جو ہے مزدور بہت خوشی سے اٹھاتے تھے. یہ خیبر کی کھجوریں ہیں، اس کو اٹھانے کے زیادہ پیسے ملیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الحمار لا حمار خیبر ھذا ابر ربنا واطهر. یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں ہے، یہ تو بہت پاکیزہ اور مبارک بوجھ ہے. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں جو بوجھ اٹھایا جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ نامہ اعمال کے وزن کو بڑھانے والا ہے، اللہ کے پاس ثواب کو بڑھانے والا ہے، مقام اور مرتبے کو بڑھانے والا ہے، نیکیوں کو بڑھانے والا ہے. اس لیے کہا ھذا ابر ربنا واطهر. یہ بہت پاکیزہ اور مبارک بوجھ ہے، نیکیوں کو بڑھانے والا بوجھ ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں تعمیر میں شریک ہو رہے ہیں. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو صحابہ کرام بھی دوڑے ہیں، چادریں پھینک دی اور چادریں پھینک کر صحابہ کرام میدان میں آگے اور کہنے لگے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل. اگر نبی کام کرتے رہے اور ہم بیٹھے رہے تو یہ تو بہت گمراہی والا عمل ہوگا ہماری طرف سے. تو صحابہ کرام بھی پھر تعمیر میں لگ گئے، صحابہ کرام بھی بوجھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھا رہے ہیں. ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ بہت پاک صاف رہنے والے، نازک مزاج اور بہت کپڑوں کا خیال رکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عثمان بن عفان نے، حضرت عثمان بن عفان الگ ہیں اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ بھی مہاجر ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں. تو یہ بہت نظیف، پاک، صاف ستھرے اور اپنے کپڑوں کا خیال رکھنے والے، وہ بھی مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور کپڑوں کو بچاتے ہوئے لے کر جاتے ہیں اور رکھنے کے بعد پھر کپڑوں کو جھاڑتے ہیں، پھر دوبارہ دوسری اینٹ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں مذاق جیسے ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس کر اشعار پڑھ رہے ہیں لا يستوي من يعمر المساجد ويذهب فيها قائما وقاعدا ومن يرى الغبار فيها حائدا. کہ برابر نہیں ہو سکتا وہ جو مسجد کی تعمیر میں اٹھتے بیٹھتے کپڑوں کا خیال کیے بغیر لگا ہوا ہے، اور دوسرا ومن يرى الغبار فيها حائدا، اور جو غبار کی پرواہ کر رہا ہے اور اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہا ہے. ہنستے ہوئے اشعار پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو مسجد نبوی کی اور مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس لیے اس میں غبار کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض غبار بڑے مبارک ہوتے ہیں جو جہنم سے بچانے والے ہوتے ہیں. ہر جگہ غبار اور مٹی سے بچانے کی فکر اچھی نہیں ہوتی. ہاں غبار اور مٹی سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر کرنی چاہیے، وہ اسلام کا ایک الگ مضمون ہے. لیکن جہاں دین کا کام ہو، مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو یا اور کوئی دینی کام ہو، وہاں پر غبار سے بچنے کی فکر کوئی اچھی بات نہیں. وہاں تو جتنا ہو سکے اس غبار کو اپنے اوپر لادنا چاہیے اور غبار میں ڈوب جانا چاہیے تاکہ وہ غبار قیامت کے دن نامہ اعمال میں تلے. جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ زندگی بھر جو ہے 1 سال جہاد میں جاتے تھے کافروں سے لڑنے کے لیے، اور 1 سال وہ گھر سے حدیث دیتے تھے اور حج کے لیے جاتے تھے. اور آخر میں انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ جن کپڑوں میں وہ جہاد کرتے تھے، جن کپڑوں میں وہ جہاد کرتے تھے، ان سارے کپڑوں پر سے جتنا گرد و غبار جمع ہوا، جتنی مٹی جمع ہوئی، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ ساری مٹی میرے ساتھ قبر میں رکھی جائے تاکہ قبر کا مسئلہ میرے لیے آسان ہو جائے، آخرت کا مسئلہ میرے لیے آسان ہو جائے. کیونکہ یہ غبار جہاد کا غبار ہے. جب انسان اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے، اس وقت جو گرد و غبار اٹھتا ہے، وہ گرد و غبار جس مسلمان کے جسم پر لگ جائے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے یہ وصیت کی تھی. خیر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی شریک ہیں. حضرت عمار بن یاسر مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس تعمیر میں شریک ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگ الناس یحملون لبنۃ وعمار یحمل لبنتین، سب لوگ ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا رہے ہیں.
کیوں؟ لبینۃ عنہ ولبینۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اینٹ اپنی طرف سے اور ایک اینٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ کہہ کر وہ دو اینٹ اٹھاتے تھے، ایک ساتھ دو پتھر اٹھاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں اور میرے لیے ایک اور اینٹ اٹھا رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے بالوں پر، ان کے زلفے تھے، زلفے پر جو گرد و غبار جم گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو صاف کیا، اور ایک روایت میں کہ ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ یا ابن سمیہ للناس اجر ولک اجران، لوگوں کے لیے تو ایک اجر ہے اور تجھے دو اجر مل رہے ہیں، لوگوں کے لیے ایک اجر ہے اور تیرے لیے دو اجر ہیں، کیونکہ تو دو اینٹ اٹھا رہا ہے اور وہ بھی ایک اینٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور ان کی طرف سے اٹھا رہا ہے۔ پھر آگے ایک عجیب بات حضور نے ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ آخر ذالک شربۃ من لبن، اے عمار آخری چیز جو تو دنیا میں پیے گا وہ ایک دودھ کا گھونٹ ہوگا، دودھ کا ایک گھونٹ پیے گا، اور اس کے بعد وَتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، ایک باغی جماعت تجھے قتل کر دے گی، باغی جماعت تجھے قتل کر دے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اللہم انی اعوذ بک من الفتن پڑھ رہے ہیں، اللہ میری فتنوں سے حفاظت فرما، کہ وہ خیر وہ باغی جماعت کون ہے بہت تفصیلی ایک موضوع ہے، اسی وقت انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے موقع دیا تو اس پر بات کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ باقی جماعت کون سی جماعت تھی؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں طرف صحابی ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سارے صحابہ، ان کے ساتھ بھی بہت سارے صحابہ، تو باقی جماعت جو قتل کرے گی، قتل کس نے کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے ان میں سے کسی نے قتل کیا، تو اس سے مراد حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کا لشکر نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ دونوں کی طرف کچھ منافقین تھے، کچھ یہودی تھے جو دونوں کے درمیان ملاپ اور صلح ہونا نہیں چاہتے تھے، دونوں کی صلح بالکل قریب آ گئی تھی، بات چیت بالکل صلح کے قریب پہنچ گئی، اور رات میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ کل صلح ہو جائے گی اور ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، لڑائی بند ہو جائے گی، لیکن رات میں دونوں طرف جو منافقین تھے وہ یہودی ادھر بھی کچھ گھسے ہوئے تھے، ادھر بھی کچھ تھے، تو دونوں طرف کے منافقین نے کیا کیا؟ رات میں مشورہ کیا کہ صبح تو ان کے درمیان صلح ہونے والی ہے، یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، ہمیں تو یہ لڑائی کرانا ہے، مسلمانوں کا نقصان کرنا ہے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ آپس میں لڑانا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ رات میں ادھر والوں نے، ادھر کے منافقین نے ادھر کے منافقین پر، ادھر کے منافقین نے حملہ کر دیا۔ اب دونوں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہل ان کی طرف سے ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بات چیت ہو گئی تھی اور کل صلح ہونے والی تھی، پھر امیر معاویہ کے لشکر میں سے کسی نے حملہ کیسے کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جب بات چیت ہو گئی تھی اور کل صلح ہونے والی تھی تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ والوں نے حملہ کیسے کر دیا، حالانکہ دونوں طرف کچھ یہودی تھے، کچھ منافق تھے جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے تھے، اور وہ حملہ دونوں نے کیا، اور پھر خیر جو نہ ہونا چاہیے تھا وہ واقعہ مقدر میں تھا، پیش آیا اور صحابہ کرام کی جانیں گئی اور دونوں طرف سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے کہ باقی جماعت قتل کرے گی، باقی جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو دونوں طرف تھے اور دونوں طرف بھی وہ یہودی تھے اور منافق تھے، دونوں طرف بھی تھے اور دونوں طرف بھی وہ یہودی تھے اور منافق تھے، ان کے ہاتھ سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ تو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کے وقت ہی یہ واقعہ اللہ رب العزت نے غیب کے حالات کھول دیے تو وہ واقعہ بتلا دیا تھا۔ خیر اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بہت ساری، اگر تھوڑے سے ہم نماز کیا پڑھنے لگے اور تھوڑے سے کیا ذکر و تلاوت کے پابند بن گئے اور کچھ اعمال کے عادی ہو گئے، بڑی بڑی نیکیوں کو ہم سرسری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو نیکیوں کا محتاج نہیں سمجھتے، نیکیوں میں ہم آگے نہیں بڑھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے؟ دیکھیں ایک عید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا پتھر اٹھا رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آتینی، یہ پتھر مجھے دے دیجیے، آپ مت اٹھائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا احتمل غیرہ، اذهب جاؤ اس کے علاوہ کوئی اور پتھر اٹھاؤ، فإنك
لست بأفقر إلى الله مني، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ تو اللہ کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا میں محتاج ہوں. اللہ، اس جملے سے اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور نیکیوں کی طرف سبقت، نیکیوں کی طرف بڑھنا. کیا جملہ ہے؟ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَفْقَرَ إِلَى اللَّهِ مِنِّي، میں جتنا اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کے ثواب کا، اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا، اللہ کی رضا کا، جنت کا، میں ان چیزوں کا جتنا محتاج ہوں تو اتنا محتاج ہوں. حالانکہ نبی کو کیا ضرورت ہے؟ نبی کی تو جنت پکی ہوتی ہے. نبی کو تو یہ تو سید الانبیاء ہیں، ان کی جنت بھی پکی ہے، ان کو اللہ کی رضا کا پروانہ مل چکا ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ لیکن امت کو تعلیم دیتی ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑا جائے، کسی بھی نیک عمل کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑا جائے. خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مل کر مسجد نبی کو تعمیر کیا، اور اسی کے ساتھ 2 حجرے مسجد کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حجرے، 2 کمرے بنائے گئے، کیونکہ اس وقت 2 بیویاں تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں اس وقت 2 بیویاں تھیں، ایک تو حضرت سودا تھی رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ان کے علاوہ باقی سے تو آگے چل کر نکاح ہوا. تو اس وقت 2 بیویاں تھیں، تو جتنی ضرورت تھی 2 حجرے بنا دیے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 یا 6.5 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے ہیں. اب حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف آئیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کتنا بڑا مقام ہے ان کا، اور کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے. 6.5 مہینے ان کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے. کتنی سعادتیں انہوں نے سمیٹی ہوگی، کتنی دعائیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں بھی دی ہوگی اور رات میں بھی دی ہوگی، تہجد میں بھی دی ہوگی اور عام وقتوں میں بھی دی ہوگی. کتنی دعاؤں کو انہوں نے سمیٹا ہے، کتنی بڑی سعادت ان کو حاصل ہوئی ہے. لیکن پھر بھی صحابہ کرام کا مزاج کیسا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی عمل پر مطمئن نہیں ہوتے تھے، کسی عمل پر وہ ٹھہرتے نہیں تھے. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی سعادت ان کے حصے میں آئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ جو سعادت ملی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے، اور گویا وہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جیسے پہلے بیان ہوا کہ اپنے گھر میں ٹھہرے تھے، وہ بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر دیا تھا، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ تو سعادت ملی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ان کے ساتھ ٹھہرے رہے. لیکن یہ جو سعادت ہے یہ کس وجہ سے ملی؟ علماء نے اس کی ایک صفت ان کی خاص بیان کی. ان کی جو خاص صفت تھی، سب سے اہم صفت جو ان کے اندر تھی وہ تھی استقامت. وہ کیا تھی؟ استقامت تھی. یعنی کسی بھی عمل پر جمنا. استقامت کہتے ہیں پابندی کے ساتھ کوئی عمل. تو ان کے ویسے تو استقامت دیکھیں تو سارے صحابہ کرام کے اندر تھی، سارے صحابہ کرام. لیکن صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ایک صفت کا رنگ کچھ زیادہ ہوتا ہے، ایک صفت کا پہلو کچھ زیادہ ہوتا ہے، ایک صفت کو کچھ زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. صدیق یعنی سچے. ویسے تو سارے صحابہ سچے ہیں، نعوذ باللہ دوسرے صحابہ جھوٹے تھوڑی تھے، سارے صحابہ سچے ہیں. لیکن یہ صدیق کی جو صفت ہے، سچائی کی جو صفت ہے، یہ حضرت ابوبکر میں اس کا رنگ کچھ زیادہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق ہیں، انصاف کرنے والے حق اور باطل میں، تو سارے ہی صحابہ فاروق تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں وہ پہلو اور وہ صفت کچھ زیادہ تھی. ایسے ہی استقامت تو سارے صحابہ کرام کے اندر تھی، سب کے سب دین پر جمے ہوئے، اعمال پر جمے ہوئے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اندر وہ صفت کچھ زیادہ تھی. ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا شروع کا زمانہ ہے کہ حضور ان کے گھر میں ٹھہرے. لیکن بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی اسلام اور کفر کی لڑائیاں ہوئی، جہاد ہوئے، سب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پہلی صف میں شریک رہے. اب بتائیے کتنی بڑی سعادت ہے. ایک تو صحابی ہیں، سارے صحابہ کرام کے لیے قرآن میں جنتی ہونے کا پروانہ ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی وہ اعمال تو کرتے رہے مقام پر، اور باہر نکل کر کافروں سے جتنے جہاد ہوئے سارے جہاد میں وہ پہلی صف میں رہے. اب اس سے بڑا عمل اور کیا چاہیے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ گھر پر بیٹھ جاتے اور مطمئن ہو جاتے کہ میرے نام اعمال میں تو بہت ساری نیکیاں جمع ہو چکی ہیں، بہت سارے جنت کے پروانے اکٹھے ہو چکے ہیں، مجھے اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں، وہ بڑھتے رہے. حضرت عمر، حضرت ابوبکر کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا،
حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، سب کے زمانے میں جتنے جہاد ہوئے، کافروں کے خلاف جتنی لڑائیاں ہوئی، سب میں شریک رہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جہاد اور ایک لڑائی کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی، باقی چاروں دور میں جتنے جہاد ہوئے، کافروں کے خلاف جتنی لڑائیاں ہوئی، سب میں وہ بنفس نفیس پہلے سب میں شریک رہتے تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کی فتح کے لیے ایک لشکر بھیجا، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تقریباً 90 سال یا 94 سال کی ان کی عمر ہے، اتنے بڑھاپے میں۔ اب دیکھیں استقامت کا اندازہ لگائیے کہ نیکیوں پر جمنا، اعمال پر جمنا کتنا کیسا ہوتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں اعمال پر جمنا؟ کہ جس کے پاس اتنی ساری سعادتیں ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان ہے، وہ صحابی ہے، اس کو وہ غزوہ بدر کا شریک ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں خود حضور نے فرما دیا کہ غزوہ بدر والے آئندہ کوئی نیک عمل نہ کرے تب بھی وہ جنتی ہے۔ کتنی سعادتیں ہیں، کتنے جنت کے پروانے ہیں، لیکن وہ کہیں رکے نہیں، کہیں ٹھہرے نہیں، بڑھتے رہے، سعادتیں سمیٹتے رہے، نیکیاں جمع کرتے رہے، اور کرتے کرتے اسی حسن دنیا کی لڑائی کے لیے جب جا رہے تھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے وصیت کی کہ میرا انتقال ہوا تو کیا ہوا، جہاں تک یہ لشکر جائے گا وہاں تک میرے جنازے کو بھی لے کر جائے۔ تو اس جنازے کو لے کر جایا گیا، حسن دنیا کی جو دیوار ہے اس کے نیچے ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس وقت حسن دنیا فتح نہیں ہوا، اس کے تقریباً 500 یا 600 سال کے بعد فتح ہوا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ 500 یا 600 سال کے بعد بھی جو فتح ہوا ہے اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا حصہ شامل ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی کرامت لکھی ہے کہ ان کی قبر پر سے رومیوں نے، جو رومی تھے وہاں پر عیسائی لوگ تھے، وہ کئی مرتبہ دیکھتے تھے کہ ان کی قبر سے ایک نور نکل رہا ہے اور آسمان پر جا رہا ہے۔ تو رومیوں کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی یا اور کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تو وہ ان کی قبر پر آ کر دعا کرتے تھے۔ خیر یہ سب نتیجہ تھا ان کی استقامت کا، کہ انہوں نے جو استقامت دکھائی، اللہ کے اعمال، اللہ نے جو دین دیا، دین کے اعمال پر، اور خاص طور سے جہاد اور کافروں سے لڑائی پر جو ان کی استقامت تھی، اللہ رب العزت نے اس استقامت کی برکت سے ان کو یہ سعادت بھی دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر یہ اتنی استقامت دکھانے والے ہیں، اس لیے مدینہ منورہ کے شروع زمانے میں حضور ان کے پاس ٹھہر گئے، کیونکہ استقامت کے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہے، کیونکہ استقامت ایسی صفت ہے کہ آسمانوں سے فرشتوں کو نیچے کھینچ لاتی ہے۔ تو اسی استقامت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو، حضور کی اونٹنی کو اپنے گھر کی طرف کھینچا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی جو یہ استقامت تھی، اس صفت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کھینچا، اور وہ صفت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے اور ان کی خدمت میں یہ سعادت آئی۔ خیر ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم تو پتہ نہیں ایک رات جاگ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، جاگنے والی رات آتی ہے، 2 آنسو نکل گئے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنت پکی ہے، اب اس کے بعد 1 سال تک فجر کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی۔ رمضان میں ہم تھوڑے سے اعمال کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ اتنی بڑی بڑی سعادتیں، اتنے بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ان کو مل گئے، پھر بھی کبھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، ہمیشہ فکر مند رہے اور اعمال پر جمے رہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا اس کے بعد انشاءاللہ